باپ دادا کو دیکھا ہے انہی کی عبادت کرتے ہوئے. ہندو کیوں ہندو ہے؟ اس لیے کہ ابا بھگوان رکھتے ہیں, دادا بھی بھگوان, وہ جو گھروں میں بت رکھتے تھے, اس بیس پر ہے, دلیل اور عقل کی بیس پہ نہیں ہے. آج کل یوٹیوب پہ ہندوؤں کے کچھ کرتب آ رہے ہیں, فیس بک پہ آتے ہیں نا کہ وہ پنڈت جی نے یہ کر کے پڑھا دیا, یہ پڑھ دیا, تو وہ خبریں صحیح نکلی, وہ کہہ رہا ہے یار یہ تو بالکل صحیح خبریں ہیں, تو گویا غیب کا علم. تو خوب سمجھ لیں, جو ہندو حضرات ہیں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں, یہ کام مسلمان مولوی کریں یا ہندو پنڈت کرے, یہ دونوں دو نمبر ہیں. سمجھتے ہو؟ مسلمانوں میں بھی ایسے پیر و مرشد ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اور ویسا ہو رہا ہوتا ہے. اور ہندوؤں میں بھی ایسے پنڈت ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح کے کرشمے دکھا رہے ہوتے ہیں, چاہے مسلمان روحانی علاج والا ہو جس کو میں پیار سے ٹوپی ڈرامہ کہتا ہوں, چاہے وہ پنڈت ہو, یہ دونوں ایک نمبر کے کیا ہیں؟ چور ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندو برادری یہ نہ سمجھے کہ ہمارے مذہب کے رہنماؤں کو برا کہہ رہا ہے. بھائی یہ مسلمانوں میں ہو یا آپ میں ہو, یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ کرشمے ہوتے ہیں, یہ شعبدے ہوتے ہیں, یہ شعبدے ہوتے ہیں. شعبدہ سمجھتے ہو؟ یہ ہندو لوگ گاڑی اردو بھی نہیں سمجھتے نا. شعبدہ نظر کے دھوکے ہوتے ہیں, یہ پہلے سے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے لوگوں کو انہوں نے قائل کیا ہوا ہوتا ہے. چھوڑ دو, انسانوں کو فالو مت کرو. قانون سازی کرنے کا حق کس کو ہے؟ اس خدا کو ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, اور وہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. پھر بھی یقین نہیں آتا, پی کے فلم دوبارہ دیکھ لو جا کے. سمجھ رہے؟ فلمیں دیکھنا حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن اگر دیکھنی ہی ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں ڈرامہ اگر دیکھنا ہی ہے تو اردول دیکھ لو. تو اگر فلم کسی ہندو نے دیکھنی ہے تو پی کے دیکھ لو, 100% یقین آ جائے گا. اور پی کے دیکھو بغیر پیے, ایسا نہ ہو پی کے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے, یار وہ فلم دیکھ رہے ہیں پی کے, پھر تھوڑی سمجھ میں آئے گی. تو بغیر پی کے دیکھ لو. صحیح ہے نا؟ بعض چیزیں فلمیں سکھا دیتی ہیں. مجھے اس کا شارٹ کلپ کسی نے دکھایا, شارٹ کلپ اس فلم کا نا, اس کا جو مشہور اداکار تھا, نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا, اس کا جو مشہور وہ تھا نا کہ اس میں وہ سموسہ 50 روپے والا بھگوان, اور پتہ نہیں کیا تھا اس میں, وہ عجیب چکر میں بیچارہ خلائی مخلوق صاحب آدمی عجیب مصیبت اور ٹینشن میں آ گیا نا کہ 50 روپے والا تو 100 روپے والا. اچھا انہی دنوں میں تھائی لینڈ گیا تھا, تو وہاں ہول سیل ریٹ پہ بھگوان مل رہے تھے. میں گیا, اندر بہت سارے بھگوان بیٹھے ہوئے ہیں, اور 4 بھگوانوں پہ 1 فری مل رہا تھا. تو خیر میں نے کہا یار یہ عجیب سی چیز ہے, ہندوؤں میں پڑھے لکھے لوگ بھی تو ہیں, بھائی تم کیوں اس چیز کو فالو کر رہے ہو, کیوں اپنے مذہبی رہنماؤں کو فالو کر رہے ہو؟ ہم تو مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں, مسلمانوں میں بھی جو 2 نمبر قسم کے مذہبی رہنما ہیں جو اپنی دکانیں چلا رہے ہیں ان کو فالو مت کرو. اس میں ہم ہندو مسلمان کی بات نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں ایسی شخصیت کو فالو مت کرو جو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے. ایسے لوگوں کو فالو مت کرو, چاہے وہ مسلمان میں ہو چاہے وہ ہندوؤں میں ہو. وہ کتنی زبردست بات اس نے بتائی نا کہ میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں جس نے سب کو بنایا, میں صرف اس خدا کو مانتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کا بالکل یہی مکالمہ ہو رہا تھا اپنی قوم سے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم صبح و شام جھکے رہتے ہو؟ تو وہ قوم جواب میں کیا کہنے لگی, ہم اپنے باپ دادا کو ہم نے اسی پر پایا ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے, پوری قوم ایک طرف. کتنا کانفیڈنس, کہنے لگے لقد کنتم وآباؤکم, تم بھی تمہارے باپ دادے بھی, فی ضلال مبین, بالکل واضح گمراہی میں. گمراہی ایک وہ ہوتی ہے جس جو کنفیوز کر دیتی ہے انسان کو, یار پتہ نہیں یہ ہے یا یہ ہے. جیسے ہمارے پٹے چل رہے ہوتے ہیں نا آپس میں, 8 رکعت تراویح ہیں کہ 20 رکعت تراویح, رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, اس میں انسان الجھ جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی اس میں کیا پھٹا. ایک ہندو نے ہندوستان میں ایک عالم سے پوچھا کہ تم اسلام کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو, تمہارے اپنے اتنے پھٹے ہیں, تم پہلے یہ بتاؤ تم لوگ کا اہل حدیث سے پھٹا کیا ہے. وہ عالم تھے حنفی. اب وہ ہندو چاہ رہا تھا کہ یہ اہل حدیث پہ کیچڑ اچھالیں گے, پھر اہل حدیث ان پہ اچھالیں گے. میں بولوں گا دیکھو تم تو آپس میں نہیں ایک ہو, ہمیں کیا اسلام کی دعوت دے رہے ہو. تو حنفی عالم تھے, میں نام بھی ان کا جانتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے بتانا. تو ان عالم سے ہندو نے پوچھا کہ یہ اہل حدیث اور دیوبندیوں کا آپس میں پھٹا کیا ہے. ہندو کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کوئی پھٹا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھا لو, ہم کہتے ہیں ہاتھ نہ اٹھاؤ. باقی ہم بھی ایک خدا کے قائل ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ان پتھروں میں کچھ نہیں رکھا. کیا خاندانی جواب. کہہ رہے ہیں وہ چھوٹا سا ہے, وہ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے, وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا لو. یہ ہلکا پھلکا لائٹ سا اختلاف چل رہا ہے بھی ایسا ہی حقیقت میں. بڑھانا چاہو تو آپ اس کو کفر ایمان کا مسئلہ بنا لو, ہلکا کرنا چاہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کہا باقی ایک چیز ہم میں کامن ہے, ہم بھی کہتے ہیں خدا صرف ایک ہے, اور وہ بھی کہتے ہیں یہ اتنے جو پتھر بنا کے رکھے ہوئے ہیں نا ان میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو یہ ہے بڑی گمراہی سے. تو بھائی ہم بھی بچے ہوئے ہیں, اہل حدیث بھی بچے ہوئے ہیں. مسلمان چھوٹی موٹی چیزوں میں لڑتا ہے, مسائل کے پتھروں کو کیوں مانوں, یہ کیا ہے, اس کو تو میں نے خود بنایا, یہ تو تھائی لینڈ کے کارخانے میں بنا ہے, 4 پہ 1 فری ملا ہے, اور جو زیادہ ریٹ کا ہے وہ زیادہ بڑے کام کر رہا ہے جس کی ویلیو زیادہ ہے.
تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تم چھوٹی گمراہی میں نہیں، فی ضلال مبین، تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، ان پتھروں کو پوجتے ہو۔ قوم جواب میں کہنے لگی اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا انداز ہے، اے ابراہیم آپ سیریس ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ایک نوجوان پوری قوم کے خلاف کھڑے ہو کر اتنے کانفیڈنس سے بات کرے گا کہ تم گمراہی میں ہو، لہذا ان کو پہلی مرتبہ میں تو یقین ہی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا یہ آپ سیریس ہیں؟ تو میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا، چھوڑو ابھی چٹکلا نہیں، پھر چٹکلوں میں سارا ٹائم نکل جاتا ہے، کہ اے ابراہیم آپ سیریس ہیں یا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا مذاق نہیں کر رہا، ربکم رب السماوات والارض، ایک خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس پر گواہی دے رہا ہوں۔ گواہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، گویا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی اتنا یقین ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں تو اس پر گواہی دے رہا ہوں، اشہدو، میں گواہی دے رہا ہوں۔ تو جو مذاق کر رہا ہوتا ہے وہ گواہی کے لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ قسمیں نہیں اٹھاتا، میں حلفیہ بولتا ہوں کہ وہ ایک اکیلا خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، یہ تو بنے ہوئے ہیں، بنانے والے تھوڑی ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم ابھی جا رہے ہو اپنے کسی فنکشن میں، جب واپس آؤ گے تو میں تمہارے بتوں کی گت بنا کے رکھوں گا۔ انہوں نے ایک سوچا ورک شاپ کرواؤں میں ان کو، لیکن یاد رکھو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے لیے تھا، ایسا نہ ہو آپ کسی ہندو کے مندر میں جا کے بتوں کو آڑا ترشا کر دیں، شریعت میں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ قوم جانے لگی، کوئی میلہ تھا ان کا، قوم نے کہا کہ آپ بھی چلیں، آپ نے کہا میری طبیعت خراب ہے۔ طبیعت خراب کا مطلب یہ تھا کہ یہ تمہارے بتوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہے، یہ اس کو کہتے ہیں توریہ، کہ آپ زبان سے کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں، سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، جا کے فجعلہم جذاذا، سارے بتوں کو جتنے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے سب کو، کسی کو ٹنڈا کسی کو لنجا کر دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کے کان کاٹ دیا، کسی کے بازو کاٹ دیے، سب کا نا جو مینوفیکچرنگ فالٹ ان میں نہیں تھا لیکن بعد میں سب کو کیا کر دیا، فالٹ۔ اور جو بڑا والا بت تھا نا جو ذرا مہنگا تھا، اس کے بالکل کو کچھ نہیں کیا، اس کے کلاڑے میں جا کے اس کے گردن میں جا کے کلہاڑا لٹکا دیا۔ اب جب وہ لوگ واپس میلے سے آئے ہیں کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ، بھگوانوں کے ساتھ یہ کیا وہ تو بڑا ظالم ہے، کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی ایک ہی بندہ ان کو برا کہتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی کا کام ہوگا یہ۔ تو لوگوں نے کہا سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب کے سامنے جرم کا اقرار کرے اور اس کو سزا ملے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، نوجوان تھے، سب کے سامنے لایا گیا، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے کیا یہ سب کچھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فعلہم کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا والا ہے نا جس کے گردن میں کلہاڑا ہے، اس نے کیا ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ اس کا کام ہے، سب کو پتا تھا، ظاہر ہے اس کا کہاں ہو سکتا ہے کام، اس کا کام ہے فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ اور میری بات پہ یقین نہیں آتا، ان سب سے پوچھ لو، یہ تمہیں خود بتائیں گے اس کا کام ہے، یہ خود بولیں گے۔ بھائی جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ مجرم تھانے میں لے جاتے ہیں نا، جس کی چوری ہوئی، بتاؤ بھائی اس نے چوری کی ہے، یہ موبائل چھین رہا تھا، چیک کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھو، یہ خود بتائیں گے کس کا کام ہے، یہ اس کا کام۔ قرآن کہتا ہے ایک دم ان کے دل میں خیال آیا اور کہنے لگے تم تو بڑے ظالم ہو، یہ کم وقت تو اپنے مجرم کا نام نہیں بتا سکتے۔ ان کی ضمیر نے ان کو ملامت کی کہ یار ہم کن کی عبادت کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑ کے کوئی بھی کوٹ پوٹ کے چلا جائے، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو یہ ہماری بگڑی کہاں سے بنائیں گے، کوئی بھی ان کو پکڑ کے مار دے۔ تو قرآن کہتے ہیں ایک دم، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے۔ بعض دفعہ تقریروں سے فائدہ نہیں ہوتا، پریکٹیکلی کوئی کام کر کے دکھایا جاتا ہے نا، اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے۔ تو کہنے لگے، شروع میں تو بولنے لگے کہ تم بڑے ظالم ہو دل میں نا، لیکن اپنے اس ضمیر کے خیال کو پھر جھٹکا انہوں نے کہ نکالو یار یہ اتنے اچھے اچھے خیال آ کیوں رہے ہیں ہمیں، وہی ہے نا باپ دادا خاندانی پرمپرا۔ تو انہوں نے اپنے خیال کو کیا کیا، جھٹکا، اور پھر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تجھے پتا ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ جب سے بنے ہیں ان کے اندر کچھ فالٹ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، وہ یہ کہ یہ بولنے کے قابل، یہ پیدائشی گونگے پیدائشی بہرے ہیں، یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے مینوفیکچرنگ وغیرہ نہیں کہا کہ یہ بول ہی نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ،
ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. اب تبلیغ اثر کرے گی نا. کہنے لگے ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان, جو بول نہیں سکتے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, تم پر بھی افسوس اور ان بتوں پر بھی افسوس. افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ جواب دیکھو, دلائل سے جب جواب نہیں ہوتا نا تو بدماشیاں اور دھمکیاں ہوتی ہیں. دھمکی دینے پر آ گئے, کہنے لگے حرقوہ, ابراہیم کو جلاؤ, وانصروا آلہتکم, اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. خدا مدد کرتا ہے یا خدا کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ اپنے خداؤں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہے. لوگوں سے کہہ رہے ہیں اس سے بحث بازی مت کرو, بحث میں نہیں تم جیت سکتے. کرنا ہے تو اس کو جلا کے اپنے معبودوں کی مدد کرو. جلاؤ اس لیے کہ تاکہ آج کے بعد کسی کی ہمت نہ ہو. قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا اے آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر. چونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے آگے کام لینا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچا لیا. اور قرآن کہتا ہے انہوں نے ابراہیم کے خلاف تدبیریں کی, ہم نے ان کو خسارے والا کر دیا. اور ابراہیم علیہ السلام پر ان کی زوجہ ایمان لائی تھی, حضرت سارہ رضی اللہ عنہا, اور ان کے بھانجے لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اور لوط علیہ السلام کو ایسی زمین کی طرف نجات دے دی, ہجرت کروا دی جو تمام جہان والوں کے لیے ہم نے اس میں برکت رکھی. یعنی ارض شام اور فلسطین جو بیت المقدس ہے, جو آج متنازع چل رہا ہے, یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. پھر قرآن کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, ابراہیم نے چونکہ قوم کو چھوڑا لہذا اللہ نے ان کو نیک اولادیں دی, ایک اسحاق اور ایک یعقوب. یہ حضرت سارہ سے ہوئی. اور پھر حضرت ہاجرہ جو آپ کی دوسری زوجہ تھیں, ان سے اولاد کیا ہوئی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے. تو اللہ نے پھر آپ کی اولاد میں برکت دی. کیوں؟ اللہ کے لیے خاندان چھوڑا تو اللہ نے اپنا خاندان دے دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اگر کسی کا خاندان بہت بے دین ہے, وہ اس کو شریعت پہ چلنے نہیں دے رہا, الگ سے شادیاں شروع کر کے اپنا خاندان بنانا شروع کر دو اور ان کی اپنے حساب سے تربیت شروع کر دو. مجھ سے لوگ اکثر آ کے کہتے ہیں ہماری اماں ابا ہمیں 30-35 سال کے ہو گئے, ہمیں شادی نہیں کرنے دے رہے, تو کیا کرے, خاندان کٹ جائے گا. میں نے کہا خاندان تو آپ کا کیسے کٹ جائے گا؟ آپ شادی کرو, بچے ہو جائیں گے, آپ کا اپنا خاندان ہو جائے گا. اور اگر 4 کر کے بچے پیدا کرو گے تو آپ کا خاندان آپ کا ایک جز بن جائے گا. یعنی آپ کا اتنا بڑا خاندان ہوگا کہ آپ اس خاندان کا پارٹ نہیں ہوں گے, آپ کا خاندان آپ کے خاندان کے پارٹ ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بڑی بہترین پیکج ہے جو لوگوں کی سمجھ میں آتا نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے یہی کیا کہ حضرت سارہ سے شادی کی اور حضرت ہاجرہ سے اپنا خاندان, اور ایسے نیک صالح اللہ نے بچے دیے, 3 پیغمبر, 2 پیغمبر اسحاق اور اسماعیل, اور اسحاق کے بیٹے پھر یعقوب, اور یعقوب کے پھر یوسف, اور ان کے بیٹے پھر مصر میں حکومت, پھر انہی میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں, داؤد علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں, سلیمان علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں, کتنے, زکریا علیہ السلام, حضرت مریم, عیسیٰ علیہ السلام. یہ ساری قربانیوں کا صلہ تھا جو اللہ نے اولاد کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کو دیا. آج بھی قربانی دو, اللہ نیک صالح اولادیں دے گا انشاءاللہ. یہ نہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ غیر شرعی کاموں میں اپنے خاندان کو فالو مت کرو. خیر ابراہیم علیہ السلام نے تو اس لیے چھوڑ دیا نا کہ ان کو قتل کی کوشش کر رہے تھے, ورنہ وہ ابراہیم علیہ السلام تو وہیں تھے. جلدی بس میں یہ آیت مکمل کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہبہ کر دیے اسحاق, اور پوتے دیے یعقوب, اور ہم نے سب کو نیک بنایا, اور ہم نے ان کی اولادوں میں امام پیدا کیے جو لوگوں کو ہمارے حکم سے سیدھے راستے کی تلقین. یعنی صرف نیک بچے پیدا نہیں ہوئے, مقتدا اور رہبر پیدا ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. اور اللہ کہتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی علم اور حکمت دیا, جو حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے, حضرت ابراہیم پر ایمان لے کر آئے, تو ابراہیم علیہ السلام, ان پر اللہ نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا دیا, اور پھر ان کو اللہ نے بھیجا ایسی قوم کی طرف تبلیغ کے لیے جو شرک بھی کرتی تھی اور لڑکوں سے بدفعلی بھی. لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے یہ جرم دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ نیچرل نہیں ہے, شیطان نے ان کو اس کام میں ڈالا کے. تو لوط علیہ السلام جب گئے تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا لڑکوں سے بدفعلی مت کیا کرو. پورا واقعہ قرآن میں کئی بار بیان ہوا ہے, ابھی بس میں شارٹ کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے ہم نے پھر لوط کو نجات دے دی, اور ان کے گھر والوں کو بھی, سوائے ان کی بیوی کے, ان کو نجات دی ہم نے ایسی قوم سے کانت تعمل الخبائث, جو پلید عمل کیا کرتی تھی. تو اللہ کو یہ لڑکوں سے بدفعلی والا عمل کیسا لگتا ہے؟ پلید عمل, گندے اعمال کرتی تھی, ہم نے لوط کو اس قوم سے بچا لیا. اور کیوں؟ انہ وادخلناہ فی رحمتنا, اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا کیونکہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے. اب جلدی 2-4 منٹ میں بیان کرتا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کچھ پیغمبر ایسے آئے جن پر بڑی مشکلات تھیں,
انہوں نے مشکلات میں ہمیں پکارا, کسی بت کو نہیں پکارا, مزاروں پہ نہیں گئے, سیدھا سیدھا انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ نے ان کی پکار کو پورا کیا. تو یہاں سے شروع کرتا ہے قرآن, نوحًا اذ نادیٰ من قبل, نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے کرتے قوم نے ٹینشنیں دی, نوح نے ہمیں پکارا کہ اللہ اس قوم سے نجات دے دے مجھے, فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار کو سنا, فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم, ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑے عذاب سے ہم نے بچا لیا, بہت بڑے عذاب سے. عذاب سے مراد یہ کہ جو ٹینشن قوم نے دی ہوئی تھی. اور وداؤد و سلیمان, اور اے نبی داؤد اور سلیمان کا بھی تذکرہ کریں. ایک کھیت میں بکری نے گھس کے کچھ نقصان کیا تو کیس آیا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس. حضرت داؤد نے جو فیصلہ کیا اس کے بجائے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کا فیصلہ زیادہ اچھا تھا, تو قرآن نے ان کی تعریف کی کہ بیٹے نے جو کام کیا وہ باپ کے فیصلے سے بھی اچھا. لیکن قرآن کہتے ہیں ہم نے دونوں کو علم دیا, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندوں کو بھی. پرندے اور پہاڑ, داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تو پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے. یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا. یہ معجزے کیوں ملے یہ میں پہلے درسوں میں بیان کر چکا ہوں. داؤد علیہ السلام کی بہادری تھی نا, جالوت کو قتل کیا تھا انہوں نے, بھول گئے کیا آپ لوگ؟ اچھا آگے قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, اور ہم نے ان کو زرہیں بنانا سکھایا داؤد علیہ السلام کو جنگوں کے لیے. تلواریں اثر نہ کریں, لوہے کے لباس, لوہے کی ٹوپیاں بناتے تھے داؤد علیہ السلام, لوہا ہاتھ میں پگھلا دیا تاکہ سخت لڑائیوں میں یہ لوہا کام آئے. دیکھو اللہ نے کیسے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے نا جہاد کو. اللہ یہ بھی کر سکتا تھا اے داؤد ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے, آپ کو کیا جنگی ٹوپی کی اور جنگی ڈریس کی ضرورت ہے, آپ جائیں ایسے ہی جائیں, اللہ کی مدد خود بخود آسمان سے اترے گی. بھائی جو آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا پڑے گا. جب میدان میں تیر چلتے ہیں, تلواریں چلتی ہیں تو گوشت پہ لگیں گی تو گوشت کٹے گا, تو اس کے لیے ڈیفنس ہے. ہمارے نبی بھی جنگی ٹوپیاں پہن کے میدان جہاد میں جاتے تھے. آج گارڈ رکھنے کو توکل کے خلاف لوگ سمجھتے ہیں اور اسلحہ رکھنے کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں, تو یہ پاگل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں داخل ہوئے نا جنگ میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا, لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جہاں پاؤ قتل کر دو. تو ابن خطل تھا غالباً, ایک بڑا بدبخت صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ غلاف کعبہ سے پکڑا ہوا ہے اس نے اور پناہ مانگ رہا ہے. تو آپ اپنی جنگی ٹوپی اتار رہے تھے, اس وقت جنگ ختم ہو گئی تھی نا, اور آپ نے فرمایا کہ وہیں قتل کر دو اس کو. تو یہ بھی ہمارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ ہر بدماش کو آپ نے معاف نہیں کیا, عام معافی دی. کچھ ایسے بڑے بدبخت تھے ان کو آپ نے معاف نہیں کیا, سمجھتے ہو؟ تو تبھی کہتے ہیں نا, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھا کے ختم کر دیں, نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں. اخلاق کی بھی ایک باؤنڈری ہے اور انتقام کی بھی ایک باؤنڈری ہے. اصل تو معاف کرنا ہی ہے, افضل تو یہی ہے, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے. خیر ہمارے نبی جنگی ٹوپی پہنا کرتے تھے میدان جہاد میں تاکہ سر پہ تلوار اثر نہ کرے. تو آج کہتے ہیں کہ نہیں جی ہیلمٹ پہن کے بائک نہیں چلاؤ, بڑا فنٹر بنا ہوتا ہے, ویلیاں بھی لگا رہا ہے. ہم بچپن میں کبھی ڈیفنس جاتے تھے, وہ لڑکوں کی ریسنگ ہو رہی ہوتی تھی, تو ایک ویلی لگا رہا تھا, سر کھل گیا اس کا, بہت بڑا فنٹر بنا ہوا تھا کہ 3 دفعہ سر کھلا تھا اس کا. سر کھلنا سمجھتے ہیں, نیچے گرا اور سر پھٹ گیا. اس کے ابا نے پھر پابندی لگائی, پھر بھی لگا رہا تھا ویلی. اب تک میرا خیال ہے انا للہ ہو چکا ہوگا. ایک اور ہمارے سامنے اللہ نے بائک کی سیٹ بنائی ہے بیٹھ کے چلانے کے لیے, وہ پائیدان پہ بیٹھ کے چلا رہا ہے. ڈیفنس میں ہم نے دیکھا, وہ نہیں سی وی یو پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں غلط تھا تو دیکھنے کیوں گئے, تو بھائی احمقوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے, دیکھنا غلط تھوڑی ہے, دیکھ لو بھائی. کریں گے ہم کبھی بھی نہیں یہ فالتو کام, ویلیاں لگا رہے ہیں, اور یہ بھائی اس میں آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں جن کے سر نہیں کھلے, بہت سے جن کے کھل چکے ہیں ان کے انٹرویو لے جا کے کہیں گے بھائی کبھی نہیں کرنا چاہیے. تو کیا تھا کہ وہ نا پائیدان پہ بیٹھ کے بائک چلا رہے ہیں, ایسے نہیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں, بڑے شو مار رہا ہے. وہیں ہم 4 دوست بیٹھے ہوئے, ہم نے کہا یار یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے. میں بھی یہ کہہ رہا یار یہ شو بازی ہے, اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. کچھ لڑکے کہہ رہے ہیں نہیں بھائی کچھ بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اب میری بحث چل رہی ہے نا, میں کہہ رہا ہوں بس یہ دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے, آؤ انجوائے کرو نکل لو, کرنا نہیں ہے یہ کام کبھی. کچھ میرے ہی دوست تھے, وہ کہہ رہے نہیں بھائی یہی تو ہوتا ہے, انسان ترقی ایسے ہی تو کرتا ہے. اللہ کی قدرت, آگے گئے اسپیڈ بریکر آیا, اس کو نظر نہیں آیا, دھڑام سے وہ نیچے گرا, ہم بھاگے گئے, انا للہ اس کا ہو چکا. لگ ایسا رہا تھا, مجھے یقین نہیں ہے کیونکہ بے ہوش بالکل, سانس بھی نہیں آ رہا. ایمبولینس آئی, اس میں ڈال کے لے کر گئے, پتہ نہیں اللہ کرے زندہ ہو گیا ہو, لیکن بظاہر لگ نہیں رہا تھا. میں نے کہا دیکھ لو, بڑا آدمی بننے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. تو اس لیے انسان کے بچے بنو, کوئی وہ کام کرو جو بہادری کے جوہر دکھانے ہیں, تو جاؤ میدان جنگ میں جا کے دکھاؤ نا, جہاں کچھ فائدہ تو ہو اس بہادری کا. یہاں ویلی لگا کے بہادری کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ 2-4 لڑکیاں مر جائیں گی آپ کے اوپر, اور وہ بھی جب تک مریں گی جب تک آپ کا سر پھٹے گا نہیں. جس دن آپ کے سر پہ 4-5 ٹانکے آ گئے وہ بھی ریجیکٹ کر دیں گی, بھائی پرے ہٹو. تو اس لیے ایسے کام کرو جو انسان پہ سوٹ کرتے ہیں. خیر بس جلدی سے ختم کروں میں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا,
जिन्नात को सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे बना दिया, समंदरों में गौते लगाते थे और हीरे जवाहरात लेकर आते थे। और क्या था, अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, अय्यूब को भी याद करो जब कई साल बीमारी में मुसलसल इतनी खतरनाक बीमारी में पड़े रहे हैं, वेल आखिर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। उन्होंने कहा रब्बी अन्नी मसनी अज़ुर, अल्लाह मुझे बहुत परेशानियाँ पहुंच गई हैं, व अंत अरहमुर राहिमीन, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, मेरी मदद कर। फस्तजबना लहू, अल्लाह कहते हैं हमने आपकी मदद की, आपकी परेशानियों बीमारी को भी दूर किया और आपको आपका अहलो अयाल भी वापस लौटा दिया। और फिर अल्लाह ने हजरत इस्माइल इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का, और दो बस मुख्तसर। फिर अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम का तस्करा किया कि मछली वाले का भी तस्करा करो, जब अंधेरों में मछली ने अपने पेट में निगला तो फनादा फिज़्ज़ुलुमात, कई अंधेरे, रात का अंधेरा, आसमान पे बादलों का अंधेरा, समंदर की लहरों का अंधेरा, समंदर की तह का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। उसमें अल्लाह को पुकारा, ए अल्लाह मैं तेरी परमिशन के बगैर कौम को छोड़कर आ गया, ये तेरा, तू हर ऐब से पाक है, ये सजा मुझे मेरी गलती की वजह से मिली है, सुबहानका, तू ऐब से पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही ज़ालिमीन में से हूँ। क्या मतलब, मैं अपनी गलती का इतराफ करता हूँ। कुरान कहता है फस्तजबना लहू, हमने उनकी पुकार को सुना, वनज्जयनाहु मिनल गम, और हमने उनको गम से निजात दी। कहाँ गए वजीफे भाई? यूनुस अलैहिस्सलाम ने कोई वजीफे क्यों नहीं पढ़ना शुरू कर दी वहां बैठ के? पैगंबरों में आपको वजीफे नहीं मिलेंगे, दुआएं मिलेंगी, दुआएं। आज यही ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन जो है ना, 1000 दफा पढ़ लेंगे, जायज है, मैं मना नहीं कर रहा। इधर उधर गाने बजाने से तो बेहतर है कुछ अल्लाह का नाम वजीफों के तौर पे पढ़ लो। लेकिन जो रूह क्या है, रूह ये नहीं है कि आप पढ़ो, रूह ये है कि मांगो। यूनुस अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्ला अंता का वजीफा नहीं पढ़ा, बल्कि अल्लाह से दुआ मांगी आजिज़ी के साथ कि मुझे बचा ले इस गम से, तो अल्लाह ने बचा लिया। फिर कुरान कहता है, और ज़करिया का भी तज़किरा करे, बुढ़ापे में बीवी बांझ और अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, ए अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़, तू बेहतरीन वारिस है, मुझे भी कोई वारिस दे दे। अल्लाह कहते हैं फस्तजबना लहू, हमने उनकी पुकार को कबूल किया। बुढ़ापे में ववहबना लहू यहया, हमने उनको यहया अलैहिस्सलाम दिए और हमने उनकी बीवी को सेहत दे दी, बांझपन दूर कर दिया, बुढ़ापा भी खत्म कर दिया। क्यों ये ऐसे अजीब व गरीब काम इनके लिए क्यों हो रहे थे भाई? नॉर्मल लोगों के लिए आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, बुढ़ापे में औलाद मिल रही हो। कुरान कहता है इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ते थे, सदकात व खैरात में, नमाज में, इबादत में, तिलावत में, ये एक दूसरे से आगे। वयदऊनना रहबन व रहबा, और ये हमें अल्लाह की उम्मीद और खौफ से दुआएं मांगा करते थे हमसे। तो इससे क्या पता चलता है? वकानू लना खाशिईन, और हमसे डरते थे। इससे पता चलता है जिस घर में अल्लाह की इबादत हो, सदकात व खैरात का मामूल हो, और जिस घर में दुआएं मांगने का मामूल हो, तो फिर उनके साथ अल्लाह ताला ऐसे मुआमलात करते हैं जो दूसरों के साथ नहीं करते। बुढ़ापे में औलादें मिल रही हैं इनको, और आज घरों में ये सारा माहौल क्या हो गया है, खत्म। हर वक्त मोबाइल गेम चल रहे होते हैं, ड्रामे चल रहे होते हैं, गाने चल रहे होते हैं, फिल्में चल रही होती हैं, तो फिर अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी भाई? जो अल्लाह की खातिर गुनाहों से बचते हैं, घर में इबादत का माहौल होता है, तो अल्लाह उनके साथ ऐसे काम करते हैं, ऐसा प्रोटोकॉल देते हैं तो दूसरों के साथ नहीं। बस एक आयत पढ़ के बयान खत्म करता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब बुढ़ापे में औलाद की खुशखबरी मिली है ना, कुरान कहता है कि फरिश्ते जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए इंसानी शक्ल में, बछड़ा सामने रखा, फरिश्तों ने खाया नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा गए कि ये दुश्मन तो नहीं है। उन्होंने कहा ना ना ना, हम तो अल्लाह के फरिश्ते हैं, हम खाने की हमें रगबत नहीं, ये तो हमारे लिए पत्थर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा थी ना, बूढ़ी, वो हजरत सारा, वो दरवाजे पे खड़ी हुई थी। बूढ़ी औरतें जो है ना, वो दरवाजे पे कान लगा के सुन रही होती हैं, अगर उनको खतरा होता है कि पता नहीं कोई, क्योंकि उन्होंने देखा ना अजनबी बंदे हैं। वैसे उसूली तौर पर कोई बंदा आपके शौहर के साथ बात कर रहा हो ना, तो औरत को चाहिए कान लगा के ना सुने। खवातीन सुन रही होती हैं, देखो कोई दूसरी शादी की बात तो नहीं चल रही कहीं। मोबाइल में भी झांक रही होती हैं कि ये सत्तार वाकई सत्तार है, कायनात तो नहीं है कहीं ये। तो तजस्सुस करना अच्छा काम नहीं है। लेकिन हजरत इब्राहिम की ज़ौजा दरवाजे पे यूं खड़ी हुई है, खौफ था ना कि पता नहीं कोई दुश्मन तो नहीं आए हैं, कौन है ये लोग, कभी देखा भी नहीं इनको इस इलाके में, और बड़े खूबसूरत जवान। तो उन्होंने कहा हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और आपको औलाद की खुशखबरी सुनाने के लिए आए हैं कि अल्लाह आपको बेटा देगा, इसहाक, और फिर बेटे का भी बेटा होगा, पोता भी होगा, उनका नाम क्या होगा, याकूब। बेटे की भी खुशखबरी और पोते की भी। तभी तो हजरत इब्राहिम ने हजरत इसहाक की बालिग होते ही शादी करा दी थी, ठीक है ना। उनको पता था कि अल्लाह इनसे भी औलाद देगा मुझे।
تو بچوں کی جلدی شادیاں کرا دیا کرو, اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پوتا ہوتا ہے نا وہ بھی آپ ہی کی اولاد ہوتا ہے, سمجھتے ہو. لوگ کہتے ہیں تو میرے بچے کے بچے ہیں, تو آپ کے بھی تو ہے نا وہ. تو بچوں کی جلدی شادی کرانے میں بڑا فائدہ کیا ہے, آپ کو بھی اولاد مل جاتی ہے. خیر, تو اب جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے یہ سنا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اولاد ملے گی, تو قرآن کہتا ہے وہ اندر آئیں فسقت وجہا, ایسے ماتھے پہ یوں, جیسے عورتیں نہیں کہتی ہائے ناس, کیسی باتیں کر رہے ہو. کہنے لگی یا ویلتا, ہائے کمبختی, ہائے ناس, الیدو, میرے اولاد ہوگی, میں اتنی بوڑھی, میرے اولاد ہوگی. وانا عجوز, میں تو بڈھی ہو چکی ہوں. عجوز کہتے ہیں بالکل بڑھاپے کی انتہا کو پہنچی ہوئی. وہذا بالی شیخا, اور یہ میرا شوہر یہ بھی بڈھا ہے. بھائی اشارہ کر رہی ہیں, ہاضا اشارے کی طرف, یہ بوڑھا, اس کی اولاد ہوگی, اور میں بھی. اور پھر ایسے نا ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے, اور کہنے لگے ناس ہو تمہارا, تباہی ہے. تو اتنا تعجب ان کو ہو رہا تھا, یہ کس طرح کی, ابھی تک تو خاموش کھڑی ہوئی تھی, بھائی ٹھیک ہے بچڑا نہیں کھا رہے, چلو سمجھ میں آتا ہے, اور جو ہے اجنبی لوگ ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ٹینشن بھی نہیں دی. اب بھی آگے باتیں شروع کر دی ہیں کہ اولاد ہوگی. یہ حضرت ابراہیم کی زوجہ سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. یہ کیسی بات ہے, اب تم نے غلط باتیں, اب میں چپ نہیں رہوں گی بھائی, اب میں خاموش نہیں رہوں. آ کے ایسے ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے اور کہہ رہی یا ویلتا, ہائے بدبختی. ویل کہتے ہیں بربادی, تباہی کو, ہائے بربادی, ہائے تباہی, ہائے ہلاکت. الیدو, میرے اولاد ہوگی. وانا عجوز, میں اتنی بڈھی. وہذا بالی شیخا, اور یہ میرا میاں یہ بھی اتنا بوڑھا. تو اب جو میں پوری بات بتانے کے لیے میں آیت پڑھی نا, تو فرشتوں نے کیا کہا, اتعجبین من امر اللہ, اللہ کے آرڈر پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے گھر والو تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو, تم تو سلیکٹڈ خاندان ہے تمہارا, تم نے شرک کے راستے کو چھوڑا, تمہارے گھروں میں سخاوت ہے. سخاوت تھی نا کہ مہمان آ کے بیٹھے ہیں, ابھی پوچھا نہیں ہے کون ہو, کہاں سے آئے ہو, بچڑا پہلے لا کے رکھ دیا. ہم تو کباب چائے نہیں لا کے رکھتے پہلے, بھائی تو بتا, میں تو نالائق آدمی ہوں, میں تو اسی طرح کرتا ہوں, بندہ ہے کون بھی, کہاں سے آیا, کیوں آیا, بغیر پوچھے آیا, اتنے سارے ہمارے یہاں تو پریشانیاں ہیں نا. اور بعض دفعہ تو لوگ چائے کا پوچھ اس لیے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کہے, میں بتاتا ہوں نا, ہمارے ایک دوست گئے اپنے کسی گھر میں, ان سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا, انہوں نے کہا نہیں کھایا. مجھے خود بتا رہے تھے, کہہ رہے مجھ سے پوچھا کھانا کھا لیا, میں نے کہا نہیں کھایا. کہہ رہے کھایا ہوتا تو چائے پلاتا. چائے سے بھی گئے اور کھانے سے بھی گئے. یہ تو ہماری سخاوت ہے. تو کیسی سخاوت, ابھی مہمان آیا ہے, بچڑا پورا روسٹ کر کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے. پھر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہاتھ جا ہی نہیں رہے. تو یہ تو بھائی تمہارا تو خاندان سخی ہے, توحید پرست ہے, عبادتیں ہوتی ہیں. کوئی عام لوگ تعجب کرتے کہ بڑھاپے میں اللہ اولاد دے رہا ہے, تو تعجب بنتا ہے. تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہمیں آپ کی باتوں پہ ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اہل بیت تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. انہ حمید مجید, کیا مطلب, وہ اللہ بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے. یہ کیسی تعریف ہے اس کی کہ تم اس کے لیے قربانیاں دو اور وہ تمہارے لیے کچھ بھی نہ کرے. وہ تو قابل تعریف ہے, جتنا تم کرو گے وہ کئی گنا اس سے تمہارے لیے زیادہ کرے گا. تو یہ میں پوری تقریر اس لیے کر رہا ہوں, گھروں کے ماحول کو صحیح کرو, سمجھتے ہو, گھروں میں کچھ تعلیم کا تلاوت. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھنی چاہیے تاکہ بچے بھی عبادت سے تھوڑے سے مانوس ہوں, تلاوت ہو. میرے والد صاحب کو اللہ مغفرت فرمائے, جب آفس سے آتے تھے نہا کے سب سے پہلے قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے اور اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے. پوری زندگی ان کا معمول ہم نے دیکھا. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس دن تلاوت کی آواز گھر میں نہیں آئی, اس کے بعد سے اب تک نہیں آئی. تو وہ ایک احساس ہوا کہ یار, اور بڑی پیاری آواز میں تلاوت کرتے تھے. تو ایک دم احساس ہوا کہ یار ہمارے گھر سے ایک رونق چھن گئی. یہ روزانہ ان کا معمول تھا, اور ایک خاص اسٹائل میں بیٹھتے تھے, ٹوپی اتار کے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ گرمی ان کو بہت لگتی تھی, ٹوپی اتار کے بالکل